لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك عرفہ سے نکلیں گے، مزدلفہ کی جانب آپ روانہ ہوں گے، اور آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد نکلنا ہے عرفہ سے. اور اگر آپ کے ساتھ بزرگ اور بچے نہیں ہیں، خواتین نہیں ہیں، اور آپ پیدل چل سکتے ہیں تو مزدلفہ پیدل جانا بہتر ہے بنسبت بسوں کے جانے، کیونکہ بسیں بسا اوقات پوری رات نہیں پہنچ پاتی. لیکن ابھی چونکہ ٹرین سروس شروع ہو گئی ہے وہاں پر، تو ابھی حالات بہت بہتر ہیں. تو ابھی اگر آپ بسوں پر بھی جاتے ہیں تو پہنچ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ٹرین کا ٹکٹ ہے تو بہت جلدی پہنچ سکتے ہیں. تو بہرحال مزدلفہ جو ہے وہ آپ نے پہنچنا ہے مغرب کے بعد. راستے میں جو ٹھیلے والے ہوتے ہیں کہیں پر بھی آپ کو ملیں، بسوں کے راستے میں کہیں پر بھی عرفہ کے اندر، اسے لے کر کچھ نہ کریں. شدید گرمی میں آپ اندازہ کریں اگر کوئی شخص ٹھیلا لگا کے کھڑا ہوا ہے اور اس سے آپ وہاں پر عموماً یہ جو ہمارے بنگالی بھائی ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، سالن روٹی بیچ رہے ہوتے ہیں، ان سے لوگ بھوک کے مارے جو ہے وہ خرید لیتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہوتا ہے، یہ ہے کہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اور یہ واقعات ہمارے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیش ہے، اور پھر ساری رات اور اگلا پورا دن جو ہے وہ اسی کیفیت میں گزرتا ہے. پھر ڈاکٹر کی تلاش شروع ہو جاتی ہے. آپ اندازہ کریں وہ حج کرے یا ڈاکٹر کو تلاش کرے یا وہ میڈیسن کھائے. تو یہ کیفیات ان سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ انسان احتیاط کرے، خشک خوراک جو ہے وہ کھائے. فروٹ لے سکتے ہیں آپ، اب آپ بسکٹ ساتھ لے جائیں، بسکٹ آپ استعمال کریں. ان چیزوں کا خیال کریں. مزدلفہ جو ہے وہ آپ نے وہاں پہنچنا ہے، اور مزدلفہ پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے جمع کر کے اور قصر کر کے. مغرب آپ نے عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے اور جمع کرنی ہے، اور آپ نے قصر ادا کرنی ہے. یعنی مغرب آپ 3 رکعت پڑھیں گے، لیکن عشاء آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، کیونکہ 4 قصر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعتوں والی نماز کو آپ نے 2 رکعت پڑھنا ہے. اگر نماز 3 رکعتوں والی ہے تو وہ 3 ہی پڑھی جائیں گی، 2 والی ہے تو وہ 2 ہی پڑھی جائیں گی. قصر جو ہے وہ صرف 4 رکعتوں والی نماز میں ہوتا ہے. تو وہاں پہنچے، مغرب اور عشاء وہاں پر ادا کریں. نمازیں ادا کرنے کے بعد سو جائیں. کسی قسم کی گفتگو میں ان چیزوں میں، ایک تو آپ نے دن بڑا محنت کر کے گزارا، پھر اگلا جو دن ہے وہ بڑا مصروف دن ہے. اس دن بڑے بڑے اعمال آپ نے کرنے ہیں، رمی کرنی ہے، طواف ہے، سعی ہے، بڑے اعمال ہیں. تو وہ حج کا سب سے مصروف دن ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو آپ تیار کیجئے. چاہیں تو آپ کنکریاں سونے سے پہلے اکٹھی کر لیں. سونے کے بعد اگر آپ صبح جانا چاہیں صبح بھی آپ اکٹھی کر سکتے ہیں. کنکریاں آپ نے بہرحال کوشش کریں کہ مزدلفہ سے لے جائیں. وہاں سے لوگ جو ہے وہ اکٹھی کر کے لے جاتے ہیں. کنکریاں وہاں موجود ہوتی ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے رکھی ہوتی ہیں وہاں پر. مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے. اگر کوئی شخص مزدلفہ نہ پہنچ سکے، کسی بھی وجہ سے پھنس گیا، رش میں پھنس گیا، یا کوئی اور مسئلہ آ گیا، مزدلفہ نہیں پہنچ سکا، اس پر دم ہو جائے گا، فدیہ اس کو ادا کرنا ہوگا. عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور جو افراد ان کے ساتھ ہیں، وہ مزدلفہ میں 1 گھنٹہ گزار کر، کچھ وقت گزار کر آدھی رات کے بعد چاہے تو مزدلفہ سے نکل سکتے ہیں. مزدلفہ سے نکل جائیں، مینا چلے جائیں، لیکن جا کر رمی نہیں کریں گے. یہ بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ. نکل جاتے ہیں رات میں، گروپ والے لے جاتے ہیں، جی آ جاؤ رات میں، آ جاؤ رات میں، اور آپ دیکھیں گے کہ رات ہی میں رمی چل رہی ہو. اب جمرہ کھلا ہوا ہے، لوگ پہنچ رہے ہیں اور رمی کر رہے ہیں، جبکہ رمی کا جو وقت ہے وہ اگلے دن طلوع فجر کے بعد ہے. تو یہ رمی ہوتی نہیں، اور یہ سب سے بڑا اہم عمل ہے، اور وہی رات میں کر لیا جاتا ہے. تو جو عورتیں ہیں، خواتین وغیرہ، بچے ہیں، تو وہ رات ہی میں جا کے مینا اپنے خیمے میں ٹھہر گئے. اگر مزدلفہ میں نہیں ٹھہر سکتے، مسئلہ ہے، تو مزدلفہ میں آپ تھوڑا وقت گزاریں، آدھی رات ہو جانے دیں. آدھی رات کے بعد اگر آپ آگے جانا چاہیں تو آپ آگے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال پوری رات گزارنا یہ زیادہ مستحب ہے، یہ مسنون ہے. بلکہ فجر کی نماز بھی آپ نے مزدلفہ میں ادا کرنی ہے، وہاں پر آپ ادا کیجئے، جیسا کہ لوگ وہاں پر ادا کرتے ہیں، اپنی اپنی جماعتیں کرتے ہیں. اور جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو قرآن مجید میں بھی حکم ہے کہ نمازیں ادا کرنے کے بعد مشعر حرام کے پاس ذکر و اذکار کرنا ہے. فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. تو مشعر حرام ایک جگہ ہے مزدلفہ میں. اب وہاں پر یہ ایک مسجد بنا دی گئی ہے، یہ مسجد آپ کے سامنے ہے. تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے وہاں پہنچنا ہے. یہ مشعر حرام بالکل مزدلفہ کے درمیان میں ہی ہے، اور وہاں آپ کھڑے ہو کر ذکر و اذکار کریں یہاں تک کہ کچھ روشنی ہو جائے. سورج کے طلوع ہونے کا انتظار نہیں کرنا، تھوڑی سی روشنی ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ وہاں سے چل پڑیں، اور سورج نکلنے سے پہلے آپ نے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں. تھوڑی روشنی ہو جائے، اس کے بعد آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف آپ روانہ ہو جائیں. تو یہاں پر آپ کا مزدلفہ کا عمل مکمل ہو گیا. تو مزدلفہ میں آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. آپ صرف وہاں پر ٹھہرے، آپ نے 3 نمازیں ادا کی.
مغرب اور عشاء آپ نے جمع اور قصر کر کے پڑھی، صبح آپ نے فجر پڑھی اور آپ نے مشعر حرام کے بعد ذکر کیا اور وہاں سے آپ چل پڑے. یہ ہے مزدلفہ کا عمل، یہ رکن ہے. اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے رات کو آرام کرنا ہے. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے متواتر نفل پڑھے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات، صحابہ میں یہاں تک اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت وتر بھی پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے. سنت دور کی بات، نوافل دور کی بات. وطر کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ کیا وطر بھی پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے. اور وطر کے حوالے سے بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر، ایک وطر مزدلفہ میں پڑھا تھا. اور فجر کی 2 سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی، کیونکہ فجر کی 2 سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، مدینہ میں ہوں، مدینہ سے باہر ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی فجر کی 2 سنتیں ترک نہیں کی. تو یہ 2 سنتیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ نوافل پڑھنا، قرآن مجید تلاوت کرنا، یہ عمل ثابت نہیں ہے. آپ نمازیں پڑھیں، نماز ادا کرنے کے بعد آپ آرام کریں. مزدلفہ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ یہ کہ مغرب اور عشاء کو اتنا مؤخر کر دیا جاتا ہے کہ عشاء بھی قضا ہو جاتی ہے. عشاء کا جو وقت ہے وہ ہے آدھی رات تک. یہ بعض لوگ اس کے ہاں یہ غلطی ہے، غلط فہمی ہے کہ عشاء کا وقت جو ہے وہ فجر تک ہے. فجر تک نہیں ہے، عشاء کا جو وقت ہے وہ ہے آدھی رات تک. آدھی رات جب گزر جاتی ہے تو عشاء قضا ہو جاتی ہے. تو اگر آپ مزدلفہ نہیں پہنچ پا رہے اور آپ لیٹ ہو رہے ہیں اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عشاء بھی قضا ہو جائے، تو پھر آپ مغرب اور عشاء جہاں پر موجود ہے وہیں پڑھ لیں. عشاء قضا نہیں ہونی چاہیے، مغرب قضا کرنے کا حکم ہے، عشاء قضا کرنے کا حکم نہیں. اسی طرح ساری رات مزدلفہ سے باہر کسی وجہ سے گزر جاتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ فدیہ ادا کرے گا، جیسا کہ بات ہو چکی ہے. اچھا، یہ بھی سمجھنا کہ ساری کنکریاں مزدلفہ ہی سے لے کر جانی ہے، یعنی اس کو سمجھنا کہ یہ واجب ہے لے جانا. واجب نہیں ہے لے جانا. آپ پہلے دن کے ساتھ کنکریاں لے جائیں، باقی کنکریاں مینا سے بھی لی جا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کنکریاں رکھنے کی جگہ موجود ہے تو بہتر ہے کہ آپ مزدلفہ سے کنکریاں اٹھا لیں، کیونکہ مینا میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کنکریاں نہیں مل پاتی، کوئی مشکلات ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے بہتر ہے کہ آپ کنکریاں مزدلفہ سے لے جائیں. اب اگلا دن ہمارا شروع ہو گیا 10 ذو الحج کا، جو کہ حج کا سب سے بڑا دن ہے وقوف عرفہ کے بعد. اس میں آپ جو ہے وہ تقریباً 4 اعمال کرتے ہیں. سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے رمی. رمی کا معنی ہے کنکریاں مارنا. یہ جو وہاں پہ جمرہ موجود ہے، جمرہ عقبہ، 3 جمرات ہیں، ان میں سے جمرہ عقبہ پر آپ کنکریاں مارتے ہیں، سب سے بڑے جمرہ پر. اس دن آپ نے صرف ایک جمرہ کو کنکری مارنی ہے جو سب سے آخر میں آتا ہے. جب آپ جمرات کی طرف جائیں گے تو پہلے چھوٹا جمرہ آئے گا، پھر درمیانی جمرہ آئے گا، پھر سب سے بڑا جمرہ آئے گا جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں. اس کی آپ نے رمی کرنی ہے. رمی کا جو وقت ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد ہے. سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک، اس سے پہلے رمی کا وقت نہیں ہے. اس سے پہلے جو رمی کی جائے گی اس کا شمار نہیں ہوگا. بعض اوقات گروپ لیڈر جو ہیں وہ جلد لے جانے میں، جلد بازی کے چکر میں پہلے کرا دیتے ہیں. تو سورج طلوع ہونے سے پہلے کچھ بھی ہو جائے آپ نے رمی نہیں کرنی. سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے رمی کرنی ہے. تو اصل وقت اس کا سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک ہے. لیکن اگر زوال تک کنکریاں نہ مار سکا تو اگلے دن فجر تک مار سکتا ہے، یعنی پورا وقت اس کے پاس موجود ہے. 10 ذو الحجہ کی کنکریاں اصل وقت ہے سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک. زوال تک نہ مار سکا تو اگلے دن کی فجر تک اس کے پاس جو ہے وقت موجود ہے. اگر اگلے دن کی فجر تک نہیں مار سکا تو پھر اس پر دم واجب ہو جائے گا. تکبیر پڑھتے ہوئے آپ نے کنکریاں مارنی. ہر کنکری کے اوپر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آپ نے اس طریقے سے کنکریاں مارنی. کنکریوں کا سائز یہ ہونا چاہیے، کنکریوں کا سائز جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے. اور کنکریاں مارنا جو ہے یہ ایک عبادت ہے. یہ کوئی شیطان کو کنکریاں نہیں ماری جا رہی. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے یہ شیطان کو کنکریاں ماری جا رہی. عجیب و غریب مناظر وہاں دیکھنے میں آتے ہیں. لوگ پتہ نہیں اول فول کیا وہاں پہ بول رہے ہوتے ہیں شیطان کو، جبکہ ایسا کر کے وہ اپنی عبادت کو خراب کر رہے ہیں. یہ وہ شیطان کے کہنے پر یا سمجھے شیطان کے وسوسے پر کر رہے ہیں. تو جمرہ عقبہ کو جو کنکری مارنی ہے یہ بڑی عظیم عبادت ہے. یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد تازہ کرنا ہے. تو یہ کوئی شیطان کے جسم پہ نہیں لگتی جا کے کنکریاں، یا شیطان کو اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے. یہ ایک عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کے ادا کریں. یہ کوئی شیطان کو تکلیف پہنچانے والا عمل نہیں ہے. تو لہٰذا اس کے لیے بعض اوقات ہم نے دیکھا لوگوں چپلیں مار رہے ہوتے ہیں، کوئی بڑی بڑی چیزیں اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں. اب اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور یہ ایک عبادت کا استہزاء ہے، مذاق ہے دین کا. تو لہٰذا اس میں آپ نے کنکری جو سائز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ یہ سائز آپ کے سامنے ہے کہ چھوٹے چنے کے سائز کے برابر جو ہے وہ کنکری کا، درمیانی چنے کا جو سائز ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ نے کنکری مارنی ہے. یہ جمرہ کا پل ہے آپ کے سامنے، اس کی کچھ تفصیل میں ذکر کر دوں. اس طرف مکہ ہے، جب آپ یہاں سے آئیں گے تو یہ منی ہے. سب سے پہلے یہ جو ہے وہ ایسکلیٹرز ہیں جن سے چڑھ کے آپ مختلف منزلوں پر جا سکتے ہیں. ایک چیز کا خیال کریں کہ آپ جب جمرے کی طرف آ رہے ہوں رمی جمرات کے لیے تو دور سے اندازہ کر لیں کہ کون سا راستہ ہے جو اوپر کی طرف جا رہا ہے.
کیونکہ سب سے سہولت کے ساتھ، سب سے آسانی کے ساتھ آپ کنکریاں مار سکتے ہیں جتنا آپ اوپر چلتے جائیں گے. آپ سب سے زیادہ رش آپ کو ملے گا نیچے والے حصے میں، اس سے کم آپ کو فرسٹ فلور پہ، اس سے کم سیکنڈ پہ، اس سے کم تھرڈ پہ، اس سے کم فورتھ پہ، سب سے کم رش آپ کو چھت پر ملے گا ففتھ فلور پہ. تو آپ، لیکن جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے وہاں پر راستے جو ہیں مختلف بھی ہوتے ہیں. اگر آپ ایک راستے پہ چلے گئے تو آپ واپس نہیں آ سکتے. تو لہٰذا پہلے سے دور سے اندازہ کر لیں کہ کون سا راستہ ہے جو اوپر کی جانب جا رہا ہے، اسکیلیٹرس کی طرف جا رہا ہے، تاکہ میں پھر اسکیلیٹرس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے حساب سے جس منزل پہ مجھے جانا ہو میں اس منزل پہ چلا جاؤں. اور کوشش کریں کہ آپ جتنا اوپر جا سکتے ہو اتنا اوپر آپ چلے جائیں. یہ اسکیلیٹرس اوپر جانے کے ہیں اور یہ والے جو ہیں وہ نیچے اترنے کے ہیں. یہ آپ کے سامنے ان کی تصویر ہے. مختلف مناظر جو ہیں وہ آپ جا سکتے ہیں اس کے اوپر. یہ ہیلی پیڈ وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں وہاں پر مختلف لوگوں کے لیے. یہ چھوٹا جمرہ ہے، سب سے پہلے یہ جمرہ آتا ہے، اس کے بعد یہ درمیانی جمرہ ہے، اور یہ والا ہے جمرہ عقبہ، جس کو جو سب سے بڑا جمرہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں. اور جب آپ نے 10 ذوالحج کو جو ہے وہ اسی جمرے کو رمی کرنی ہے اور اس کے علاوہ کسی کو رمی نہیں کرنی. باقی جو ایام تشریق ہیں اس میں آپ نے تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں. یہ مینا کی طرف واپس جانے والا راستہ ہے اور یہ 2 راستے ہیں جو مکہ کی طرف جاتے ہیں. تو آپ پہلے سے یہ سوچ لیں کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. اگر آپ نے عزیزیہ جانا ہے تو مکہ جانے والا راستہ اختیار کریں، واپس خیمے میں جانا ہے تو آپ مینا جانے والا راستہ اختیار کریں. ایک اور جو اہم بات وہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ جب آپ جمرہ پر رمی کے لیے جائیں تو یہ آپ کے سامنے ہے، یہ وہ دیوار جو تیر کا نشان ہے، یہ وہ دیوار ہے جس پر آپ نے کنکری مارنی ہے، اور یہ وہ حوض ہے جس میں کنکری لگنے کے بعد گرنی چاہیے. اگر آپ کی کنکری دیوار پر نہیں لگی، حوض میں گر گئی، آپ کی کنکری شمار ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کی کنکری دیوار پر لگ کر واپس باہر آ گئی، یہ کنکری شمار نہیں ہوگی. کنکری وہ شمار ہوتی ہے جو حوض میں گرے. کنکری وہ شمار ہوتی ہے جو حوض میں گرے. دیوار پر لگ کر اتنی زور سے مارے گی واپس آ گئی تو کنکری شمار نہیں ہوگی. تو دیوار پر لگ کر حوض میں گرنی چاہیے کنکری، تو یہ شمار ہوتی ہے. تو جب آپ جمرہ کی طرف آئیں گے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ درمیان میں دیوار ہے اور اس کے آس پاس جو حوض بنا ہوا ہے، ساری کنکریاں وہاں پر گرتی ہیں. اور جو کنکری ایک دفعہ استعمال ہو جاتی ہے وہ دوبارہ استعمال میں نہیں آتی. سعودی گورنمنٹ نے ایسا انتظام کیا ہوا کہ اس کو کہیں لے جا کر دفن کر دیتے ہیں اور نئے حجاج کے لیے نئی کنکریاں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں. جب آپ شروع میں آتے ہیں تو یہاں پر رش ہوتا ہے. جیسے ہی آپ جمرہ پر پہنچیں گے تو شروع میں رش ہوگا، تو آپ وہیں سے کنکری مارنا شروع نہ کر دیں. لوگ جلد بازی میں ہوتے ہیں، پیچھے بھی کنکری پھینکتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کنکری گئی ہے نہیں گئی ہے، گئی ہے تو کہاں گئی ہے، کچھ اندازہ نہیں ہوتا. لہذا آپ اس کو کراس کریں، آپ آگے کی طرف آئیں اور یہاں سے آ کر آپ کنکری ماریں گے تو آپ بالکل آرام سے سہولت کے ساتھ جمرے کے قریب کھڑے ہو کر آپ کنکری سہولت کے ساتھ مار سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو لہذا آپ آگے کی طرف آئیں. یہ اس کا ایک طریقہ ہے رمی کا. اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ ہے قربانی. قربانی کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ بینک سے کوپن خرید کے آپ توکیل کر دیں. بینک والے آپ کو قربانی کر دیتے ہیں. یہ کوپن ملتا ہے آپ کو، گروپ لیڈر آپ کی طرف سے خرید دیتا ہے. اگر آپ نے قربانی کے پیسے دے دیے، اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں تو گورنمنٹ بھی قربانی آگے جو ہے وہ خرید کر اس کو ادا کر دیتی ہے. لیکن آپ ذہن میں یہ رکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں گروپ لیڈر بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بتا دیں گے کب قربانی ہوگی. اگر انہوں نے بینک سے کوپن خریدے ہوئے ہیں تو پھر تو کسی صورت ہی ممکن نہیں، کیونکہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کی قربانی کس وقت میں ہو رہی ہے. تو لہٰذا قربانی کا بالکل آپ کو ایک لحاظ سے طے کر کے یہ بتانا کہ جی آپ کی قربانی ہو گئی، یہ تقریباً ناممکن ہے. کیونکہ ہمارے بہت سے جو جامعہ اسلامیہ میں اسٹوڈنٹس تھے ان کی ذمہ داری لگتی تھی ایز اے شریعہ ایڈوائزر. وہ جو سلاٹر ہاؤس ہوتے تھے وہاں موجود ہوتے تھے، ایک ڈاکٹر موجود ہوتا تھا اور ایک شریعہ ایڈوائزر موجود ہوتا تھا اور قصائی ہوتا تھا. تو وہ آتے، پہلے ڈاکٹر اس کو چیک کرتا، اس کے بعد شریعہ ایڈوائزر اس کو چیک کرتا، پھر اس کی قربانی ہوتی. تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کس کی قربانی ہے. بس قربانی اتنی کر دی جاتی جتنے کوپن بک چکے ہوتے، جتنے کوپن بک چکے ہیں اتنی قربانیاں ہو جاتی. تو لہذا آپ کو یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ عثمان کی قربانی ہے، یہ فلاں کی قربانی ہے، یہ فلاں کی قربانی ہے. یہ پاسبل نہیں ہے اگر بینک کے ذریعے سے کی گئی. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ بھی کوپن بیچتے ہیں، لیکن ان کا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے یہ صورتحال دیکھی ہے. وہ مختلف انہوں نے، ویسے تو کوپن بیچنا ویسے بھی غیر قانونی ہے، پرائیویٹلی وہاں پر کوپن نہیں بیچا جا سکتا، قربانی نہیں بیچی جا سکتی. لیکن اگر کوئی پرائیویٹلی بیچ رہا ہوتا ہے تو ہم نے اکثر، اللہ ماشاء اللہ، ہم نے اکثر لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ سستے جانور خریدتے ہیں. آپ دیکھیں لوگ ان سے خریدتے بھی کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ سستے جانور والے ہوتے ہیں. بینک میں آپ جائیں گے تو 450-500 ریال کی قربانی ہوگی، ان سے آپ خریدیں گے تو 250-300 ریال کی قربانی ہوگی. لیکن وہ قربانی 250-300 ریال کی بھی نہیں ہوتی. بس اوقات تو ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے جانور لاغر ہوتے ہیں قربانی کے قابل ہی نہیں ہوتے. اور کئی دفعہ تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہی جانور قربان ہو رہا ہوتا ہے اور باہر بیٹھے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ آپ کی بھی ہوگی، آپ کی بھی ہوگی، آپ کی بھی ہوگی. تو یہ لوگ جو ہے وہ ان کا ایک دھندا ہے، کمائی کا ایک ذریعہ ہے. تو اس حوالے سے خیال کیجیے، صرف جو بینک کے کوپن ہیں ان کو آپ خریدیے اور انہی کے ذریعے سے آپ توکیل کیجیے، پرائیویٹ والوں کو قربانی نہ دیجیے.
मिना या मक्का में किसी भी जगह बाहर कुर्बानी हो सकती है, लेकिन मिना के अंदर जब वो स्लॉटर हाउस बने हुए हैं, पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक सिस्टम है। जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर मौजूद होता है, एक शरीया एडवाइज़र होता है जो रिजेक्ट कर सकता है जानवर को कि ये कुर्बानी के काबिल नहीं है, और फिर अगर कोई जानवर सही होता है तो उसको कुर्बानी की जा सकती है। कोई शख्स कुर्बानी ना कर सके, पैसे ना हो, उसके बाद जो कोई वजह हो जाए, तो उसके ऊपर 10 दिन के रोज़े हैं। 3 दिन वो सफ़र हज में रोज़े रखेगा, हज के बाद 3 दिन वहीं रोज़े रखेगा, और 7 दिन जो है वो 7 रोज़े रखेगा हज सफ़र हज से वापस आकर। फिर है बाल मुंडवाना। बाल मुंडवाने की जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ज़्यादा फजीलत है, बाल मुंडवाने चाहिए। और अगर आप बाल छोटे करवा रहे हैं तो मुकम्मल सर के बाल छोटे करवाएं, यानी पूरे सर से मशीन फिरवाएं। फिर ये नहीं कि कहीं से कटिंग करा ली, कहीं से छोड़ दिए, ये नहीं। फिर आप अगर छोटे करवा रहे हैं तो फिर पूरे सर के बाल करवाएं, बाल मुंडवाएं तो उसकी ज़्यादा फजीलत है। कोशिश करें कि बाल जो है वो जो नाई की दुकान है वहीं से करवाएं। बसा औक़ात बाद लोग प्राइवेटली गली मोहल्लों में आप देखेंगे लोग बैठे होते हैं, तो एक तो उनके जो ब्लेड्स होते हैं वो सही नहीं होते, और अक्सर हमने ये देखा कई हुज्जाज बेचारे वो उनसे करवाते हैं तो वो ये अनाड़ी होते हैं, इतने बड़े बड़े कट लगा देते हैं कि वो हाजी खून हो जाते हैं। तो इस वाले से ख्याल करें कि आप जाएँ, थोड़ा आपको परेशानी होगी, लाइनें लगी हुई होंगी, जाहिर बात है जब आप प्रॉपर तरीके से जाते हैं तो कुछ तकलीफ तो उठानी पड़ती है। तो आप प्रॉपर तरीके से जाएँ, जो नाई की दुकान है वहीं पर जाएँ, ताकि किसी किस्म की ज़हमत ना हो। वहाँ वो ब्लेड नहीं इस्तेमाल करते हैं, डेटोल इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से वो जो है वो बाल मूंदते हैं अच्छे तरीके से। तो लिहाजा आप वहीं पर उन्हीं से करवाएं। औरतों के लिए हुक्म यही है कि अपनी छुट्टियाँ के आखिर से वो बाल काट लें, तो ये आपका अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो रमी, कुर्बानी और बाल कटवाना। अगर कुर्बानी ना हो सके तो भी बाल कटवाए जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। ये नहीं कि आप इंतजार में बैठे रहे, पता नहीं कुर्बानी होगी तो बाल कटवाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने आगे पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने रमी कर ली है, कुर्बानी नहीं की, फिर मैंने बाल कटवा लिए, तो क्या मेरे लिए दुरुस्त है? नबी ने फरमाया इफ़अल वला हरज, कोई मसला नहीं है। एक ने कहा कि मैंने कुर्बानी कर ली है और कुर्बानी करने के बाद बाल कटवा लिए, तो क्या दुरुस्त है? नबी ने फरमाया दुरुस्त है, कोई मसला नहीं है। तो ये आमाल अगर आगे पीछे हो जाए तो इनमें कोई हर्ज नहीं। अगर आपने रमी कर ली है तो आप बाल कटवा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। हाँ, ये ख्याल करें कि रमी करने से पहले बाल ना कटवाएं। रमी कर लें, रमी करने के बाद कुर्बानी हुई है या नहीं हुई इसकी आप फिक्र ही ना करें, आप जाकर बाल कटवा लें। और हदीस में ये चीज़ साबित है, जहाँ हमें सहूलत मिलती है वहाँ हमें सहूलत लेनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये रुख्सत अदा की है। तो जब आप बाल कटवा लेंगे तो अब आपका पहला तहल्लुल, यानी पहली आपका ये छोटा जो है वो तहल्लुल है, यानी इहराम से आज़ादी। तहल्लुल का माना है इहराम से आज़ादी, तो ये पहला तहल्लुल है। इसमें आप बाल कटवा लें, नहा लें और इहराम की चादरें आप उतार दें, सादा कपड़े आप पहन लें, और बाल कटवाने और रमी करने के बाद आप पर इहराम के तमाम ममनू हलाल हो जाते हैं। आप खुशबू लगा सकते हैं, आप साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, खुशबू वाला कोई हर्ज नहीं है, सिवाय हम बिस्तरी के। ये अभी तक हराम है, ये जायज़ नहीं है। ये जब जायज़ होगा जब आप जो है वो तवाफ़ कर लेंगे, तवाफ़ करने के बाद आपके लिए हम बिस्तरी जायज़ होगी, उससे पहले जायज़ नहीं है। रमी, कुर्बानी, बाल कटवाने में कोई अमल अगर आगे पीछे हो जाए तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।